بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ قال یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیر قط۔ الجامع الصحیح للبخاری کتاب الایمان۔ ورنہ اس سے پہلے جتنی روایات گزری ان میں تھا کہ یہ سلام کرنا ایمان ہے، کھانا کھلانا ایمان ہے، حسن اخلاق اخلاص کے پیش آنا یہ ایمان۔ اب یہاں پر ایمان کی ضد کفر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قبیلہ ازداز ایسے ہوتا ہے، یہاں پر ایک شے کی دوسری شے مد مقابل وہ ضد آ جاتی ہے۔ کبھی تو ایک ہی لفظ کے مختلف معنی آ جاتے ہیں، جیسے بے کا معنی خریدنا بھی ہے، بے کا معنی وہ بیچنا بھی ہے، وہ ایک ہی جگہ پر۔ اب یہاں ایک ربط تعلق ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ، اور وہ ہے کہ یہاں پر جب ایک کا ذکر کیا گیا تو دوسری کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی ضد ہے۔ پہلے ان امور کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق اس بات کے ساتھ، ایجاب کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہی بیان کرتا ہے، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ آپ کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، دیکھو میاں عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات میں یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ بالکل اسی طرح سے اب یہاں پر اس کی ضد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان کے مقابلہ میں ہے، وہ ہے کفران، کفر کرنا، ناشکری کرنا۔ ناشکری کے بہت سے درجات ہیں، جیسے کفران العشیر، عورت کا ناشکری کرنا اپنے خاوند کی، یہ بھی ناشکری میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی وہ محسوس کرتا ہے کہ جو اس نے کام کسی سے کہا تھا اس نے کر دیا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، الٹا کفران کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کفران ہے، وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو انسان کسی کا محسن ہو اس کا شکریہ ضرور ادا کرے۔ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کا بیٹا، بیٹی، عائزہ، اقربا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یاد رکھنا کہ وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی عادت پیدا کریں کہ اگر آپ کو کسی نے پانی کا گلاس دیا ہے، جناب بہت شکریہ۔ آپ کو نوالا دو نوالے روٹی پیش کر، جناب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ اپنی عادت بنا لیں، جیسے افشاء السلام عادت بنا لیں۔ کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، اسے آپ نے کہنا ہے السلام علیکم۔ اپنی عادت بنا لیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ اظہار محبت کیا، جناب شکریہ، بہت مہربانی۔ کفران العشیر یعنی خاوند کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیں غور کریں کہ اتنی ایمانیات کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے جو باب بند ہے اس کے مد مقابل وہ کیا باندھا؟ کفران العشیر، خاوند کی نافرمانی، جس کا مطلب نافرمانیوں میں سے یہ بھی ایک نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح سے
وہاں پر یہ بھی نافرمانی ہے اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانی وہ بھی ہے نافرمانی ہے۔ تاہم اللہ کی نافرمانی بڑی نافرمانی ہے، اور اس کے مقابلہ میں شوہر کی نافرمانی یہ چھوٹی نافرمانی ہے۔ کفران العشیرِ و کفر دون کفر، یہ جو کفر ہوتا ہے یہ ایک درجہ کے، جیسے ایمان درجہ کے اعتبار سے بڑھ کر ہوتا ہے، اسی طرح سے کفران بھی درجہ کے اعتبار سے یہاں پر کفران ہے، اس سے بھی کم، اس سے بھی یہ کفران کی انتہائی گری ہوئی حالت کیا ہے؟ ناشکری کی، کہ اللہ جل جلالہ کو بندہ نہیں مانتا۔ انتہائی گراوٹ، انتہائی گری ہوئی چیز وہ یہ ہے ناشکری۔ مطلب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ اس باب کے اندر، یہاں پر جو باب کے اندر حدیث بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، دیکھیے جناب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی۔ جیسے کسی وزٹ کروایا جاتا ہے، اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دکھا دی گئی، تو وہ ٹھیک ہے، جیسے ایک ہمارے وزیر آتے ہیں، وہ وزیر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، انہیں وزٹ کروایا جاتا ہے، جی یہ ہماری جیل ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں لو جناب وہ جیل دکھائی جا رہی ہے، بھئی وہاں پر وہ آل نال ہیں، وہاں پر انہیں ہر چیز کو دکھایا جانا مقصود ہوتا ہے، انہیں چیز دکھائی جاتی ہے جناب یہ جیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اریت النار، مجھے جہنم کا ماحول دکھایا گیا، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، اس کے اندر رہنے والی اکثر و بیشتر عورتیں تھیں۔ جہنم کے اندر اکثر و عورتوں کو یہ سنا دو، آدھی لڑائی شروع۔ اب حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آشکارا فرماتے ہیں، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، وہ اس ماحول کے اندر اکثر و بیشتر عورتیں تھیں، کیوں؟ یکفرنا، اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ ناشکری اتنا بڑا جرم ہے، ناشکری کرتی ہیں، اس لیے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ قیل یکفرنا باللہ، عرض کی حضور کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیرہ، نہیں یہ اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہیں۔ دیکھو خامند کی ناشکری کرنے کے ساتھ جس وقت اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے صرف خامند کی ناشکری کرنے کے ساتھ، تو خامند کی ناشکری کرنے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی مرد ہے، عورت ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، دیکھو خدا نخواستہ اس کا عذاب کیا ہوگا۔ ایک آدمی آپ کو چاقو دیتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، اور آپ اسی آدمی کی ہی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو معیوب تو ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، دیکھنے والا ہتھیار، سونگھنے والا ہتھیار، چکھنے والا ہتھیار، سننے والا ہتھیار، یہاں پر محسوس کرنے والا ہتھیار، یہ سارے ہتھیار دے کر فرماتا ہے احتیاط سے کام لینا۔ سارے ہتھیار دینے کے بعد فرماتا ہے احتیاط سے کام لینا۔ اب اگر کوئی بندہ احتیاط سے کام نہیں لیتا تو یہ رب کی ناشکری کر رہا ہے، آنکھوں کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ اور آج کل تو دیکھیے، پہلے برائی ڈھونڈنی پڑتی تھی، اب برائی چل کر آپ کے دروازے پہ آ چکی ہے، وہ نیٹ کی صورت میں، فون کی صورت میں برائی آپ کے دروازے پر چل کے آ چکی ہے، صرف آپ نے دروازہ کھولنا ہے، بٹن دبانا ہے۔ پہلے ڈھونڈنی پڑتی تھی، کسی جگہ جانا پڑتا تھا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ساری چیزیں، اور آج پہلے کی بنسبت آج کے بندے کا امتحان بھی زیادہ ہے۔ پہلے بندے کا امتحان کم تھا، اتنی سہولتیں وہاں پر اسے دستیاب نہیں تھیں جتنی سہولتیں اب دستیاب ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے،
قال یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، اصل عورتیں جہنم کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ یہ احسان فراموش ہیں، یکفرنا انکار کرتے، احسان کا انکار کرتے ہیں، اپنے محسن کو کبھی نہ بھلائیں۔ آپ کے والدین آپ کے محسن ہیں، آپ کے اعزا اقربا بھائی، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اظہار محبت، وہ آپ کے محسن ہیں۔ جن لوگوں نے آپ تو چھوٹے سے تھے، جن لوگوں نے آپ کو جامعہ فریدیہ میں پڑھنے کے لیے جب بھیجا، کل مجھے آپ کہہ رہے تھے، ہمارے محمد اشرف صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے بھیجا، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ایک بندہ احسان فراموش نہیں ہے۔ جس نے آپ کو بھیجا، جس نے آپ کو پڑھایا، جس نے آپ کو لکھایا سکھایا، اس کا شکریہ زندگی میں ضرور ادا کرنا۔ اور ناشکرہ بندہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ عورتیں جہنم کا ایندھن ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یکفرن الاحسان، یہ تو احسان فراموش ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، او زمانہ بھر بھی اگر عورتوں میں سے کسی عورت کا آپ خیال رکھتے رہیں، احسان کرتے رہیں، ثم رأت منک شیئا، ایک دن اس نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس کے مزاج کے مطابق بات نہیں کی، کہا تھا کہ گوشت لے آئے، وہ آپ اٹھا کے لے آئے سبزی، کہا اس نے کہ یہ کپڑا لے کر آئے، آپ لے کر آ گئے کھدر، مثال کے طور پر۔ اب موڈ بگڑ گیا، اب کیا ہے؟ ثم رأت منک شیئا، اگر اس نے ایک دن بھی آپ سے کوئی چیز دیکھ لی، قالت ما رأیت منک خیرا، وہ کہے گی میں نے تو زندگی بھر تجھ سے کوئی امن دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں پر چونکہ ایک فطرت ہے نا، اس کے اندر، عورت کے اندر ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، وہ ساری خواتین شامل ہیں، یہ صرف ایک بیوی کی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہماری اماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے نا، ہماری بہن ہے وہ کسی کی بیوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، تو پھر یہ احساس دلانے کے بعد مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ناشکری کرے تو وہ جہنم رسید ہوتی ہے، وہ تو خاوند کی ناشکری ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ رب کی ناشکری کرتا ہے، کیونکہ جو کفر ہوتا ہے، الکفر دون کفر، ایک کفر زیادہ ہوتا ہے، ایک کفر اس سے ذرا کم ہوتا ہے، ایک کم ہوتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ جیسے احسان زیادہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، کفر بھی تو زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے وہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایک آدمی نے اختیار نہیں کرتا تو رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، مولانا معاصی گناہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ جب تک اعلان اسلام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جملہ معاملات کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا بھائی زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام اسلام سنانے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ اور دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جایا کرتے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ حیرانی ہوتی تھی انہیں کہ یہ ہم کام کرتے رہیں، یہ کام ہوتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ساتھ ساتھ مسکرایا کرتے تھے۔ اذا تبسم لقد اضاء البیت، حضور کی مسکراہٹ ہی بڑی تھی، مسکراہٹ ہی بڑی تھی۔ اذا تبسم، جب حضور مسکرایا کرتے، لقد اضاء البیت، رات کو مسکراتے تھے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے۔ ساتھ ساتھ حضور مسکراتے رہتے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے شعر پڑھے جاتے، جی یہ بھی پڑھا جاتا تھا، اچھا یہ بھی پڑھا جاتا تھا، اور حیرانی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ جو ہیں یہ بھی زمانہ جاہلیت سے ہیں۔ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، دیکھیے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، کوئی سا بھی گناہ کرتا ہے، اس کے مرتکب کو
ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ کافر ہو گیا، ہم کافر نہیں کہہ سکتے الا بالشرک، ہاں خدا نخواستہ اگر وہ شرک کرتا ہے پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بھئی یہ گناہ بری بات ہے۔ دیکھیے کہ یہاں المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ بری بات ہے۔ بھئی گناہ بری بات ہے، گناہ گار تو بری بات نہیں، گناہ بری بات ہے مگر گناہ گار یہ بری بات نہیں ہے، یہ بری شے نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ یہاں پر اس کے ساتھ اللہ کو، گناہ گار کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے کہ ساری کتابیں اسی کی اصلاح کے لیے بھیجیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مقدس ہے، صحائف ہیں، جتنے وہ اسی گناہ گار کی اصلاح کے لیے بھیجے۔ دیکھیں جتنے نبی آئے، رسول آئے، سارے کے سارے اسی گناہ گار کی اصلاح کے لیے آئے۔ ولی، غوث، کتب، ابدال جتنے بھی آئے ہیں، وہ شخصیتیں آئے ہیں، وہ اس گناہ گار کو گناہ کی دلدل سے نکال کر وہ ایمان سے روشناس کروانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی اس کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ چوری کو تو برا کہو مگر چور کے ساتھ پھر بھی پیار کرو، شراب نوشی کو برا کہو مگر شرابی کے ساتھ پھر بھی پیار کرتے رہو، بد کرداری کو برا کہو مگر بد کردار بندے سے اصلاح کی توقع رکھو، وہ کبھی پلٹ کر آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کبھی پلٹ کر، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہو یا دیر ہو جائے مگر وہ پلٹ کر آئے گا۔ ایمان کی رمق جو ہے نا وہ اسے سکون نہیں لینے دے گی، وہ واپس پلٹ کر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر کہ جو بندہ معاشی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہ جاہلیت کی طرف ہے، ولا یکفر صاحبھا بارتکابھا، اور جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اسے کافر قرار نہ دیا جائے الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک سے کام لیتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صحابی رسول انہیں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ایک آدمی کو آر دلایا، آر کیا دلایا؟ وہ ایک کالی عورت کے بچے، سیاہ فام عورت کے بچے، یہ کہنا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر ابھی تک تیرے اندر وہ جاہلیت کے آثار موجود ہیں، یہ ان اثرات میں سے اثر ہے کہ بندہ کسی کو تانا دیتا ہے۔ دیکھیں بالکل اسی طرح بعض اوقات بچے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، تانوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بھئی آپ بات کریں اس سے، آپ اس کی ماں کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کے باپ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کے خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو لوگوں کو پرکھنے کا معیار جو بنا لیا نا وہ ان کے پیشوں کو بنا لیا، اور یہ غلط بات ہے۔ بھئی میں مثال کو کہہ رہا جناب میں محمد وقاص سے ملنا ہے، اچھا وہ محمد وقاص موچی، محمد وقاص نائی، بھئی یہ دیکھیں اگر تو آپ شناخت کے طور پر کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے امام قدوری ہانڈیاں بناتے تھے، کماروں کا کام کرتے تھے اور بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، صحابہ کرام نے یہ کام سارے کیے ہیں، اگر شناخت کے طور پر ذکر کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے محمد صفدر، 2 4 5 7 محمد صفدر ہیں، آپ کہ یار محمد صفدر، وہ محمد صفدر جو لنگڑا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کی شناخت بن گئی ہے۔ لیکن اگر آپ توہین کے طور پر کہیں گے تو اس وقت اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کو توہین کے طور پر اس کے اعضاء بریدہ ہیں، اس کا کوئی معاملہ ڈیمیج ہے، اس کی وجہ سے اس کا تعارف آپ نہ لیں۔ تو فرمایا یہ معاصی جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اسے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں مشرک کو کہا جائے گا۔ حضور نے فرمایا انکا امراؤن فیکا جاہلیت، ہاں تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔
اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو اللہ شرک تو نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اور پھر توبہ بھی نہیں کی, اللہ اسے تو نہیں بخشتا. ہاں شرک یہ بھی ظلم ہے نا, چونکہ بات چل رہی ہے کفران کی, یہ بھی کفران نعمت ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اور اگر اس سے کم درجے کا کفران نعمت ہوگا اس کے لیے اللہ چاہے تو بخش دے, اللہ چاہے تو نہ بخش دے. لیکن ذوق یہ کہتا ہے کہ جب بندہ وہ کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھی معافی عطا فرما دیتا ہے. دیکھیے یہاں وہ ایک ہے نا, ایک شعر ہے, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. باز آ یہ شیخ وہاں پر مسند مانوی میں ہے. باز آ یہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے آجا آجا, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. اس سے بڑھ کر کیا ہو اس کی شان. وہ کہتا ہے تو اگر بت پرست ہے پھر بھی آ جا, تو سورج چاند کا پجاری ہے تو پھر بھی آ جا, میں تیری انتظار کر رہا ہوں. این در گہے ماں در گہے نو امیدی نیست, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں. این در گہے ماں در گہے نو امیدی نیست, یہ وہ بارگاہ ہے یہاں پر نا امیدی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ, اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے تو واپس آ جا, میں تیری توبہ کو قبول کر رہا ہوں. یعنی ہے کوئی ایسا سٹور, ایسا ڈپارٹمنٹل سٹور, ایسا محکمہ کہ بندہ بار بار کرے تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ آ جا. عجیب بات ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. دیکھو اگر دو ایمانداروں کے گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں, ایمانداروں کے 2 گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کروا دو. بات تو یہاں تک ہے. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, جو لڑنے والے ہیں گناہ ضرور ہے مگر کافر تو نہیں ہو گئے. آپس میں قتال کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود کافر نہیں ہو گئے. انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر ایمانداروں کے 2 گروہ لڑ پڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. لوگ مزے لیتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, لڑنا چاہیے, لیکن مزہ نہ لیا جائے, اس لیے کہ آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ کوئی اور لڑ سکتا ہے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے پسند کیوں کرتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر وہ ایمانداروں کے 2 گروہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. تو رب ذوالجلال نے انہیں مومن کہا ہے, ایماندار کہا ہے. من المومنین, دیکھیں نا, ایمانداروں میں سے 2 گروہ آپس میں جھگڑتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ گار کو اس نظر سے نہ دیکھیں یہ بندہ ہی کافر ہو گیا. نہیں, گناہ ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, گناہ تو ضرور ہے, مگر کافر ہم نہیں کہہ سکتے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک, پوری اسناد کے بعد, قال ذهبت لانصر هذا الرجل. اب دیکھیے جہاں تک گناہ کی بات ہے, وہ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی مشاجرات ہوئے, آپس میں جھگڑے ہوئے, لڑائیاں ہوئیں, 2 بدو آپس میں ہوئے ہیں, دست و گریبان تک گئے ہیں, مگر یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان سے خارج ہو گئے. ہاں دیکھیے کہ یہاں پر کیا پھر گناہ گار ہو گئے؟
عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ دو گروہ ہیں اور دونوں کو ثواب مل رہا ہے، چونکہ ایک اجتہادی خطا، جب بندہ مجتہدانہ خطا کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال کو اس کے خطا کرنے پر بھی پیار آ جاتا ہے کہ تو نے غلطی ہے، لیکن غلطی میرے پیار میں کی ہے، غلطی میرے پیار میں کی ہے۔ اب اللہ کے پیار میں دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑتے ہیں اور اللہ کے پیار میں لڑتے ہیں، اللہ انہیں بھی نیکی عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال انہیں بھی نیکی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر دونوں کا آپس میں ایک مرکز ہے اور وہ ہے ذات خدا اور ذات مصطفیٰ، کیونکہ ان کی خاطر یہ لڑائی کر رہے ہیں۔ کوئی حد کی یہاں پر ہم کہیں گے یہ ہیں تو ایماندار۔ حدثنا عبد الرحمن بن مبارک کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدمی کو دیکھا گیا، احنف بن قیس، یہ فرماتا ہے کہ میں جا رہا تھا لانصر حاضر راجلہ، حاضر راجلہ کا اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس آدمی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں ان کی مدد کروں لڑائی میں، جھگڑے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا معاون بننا چاہتا ہوں۔ راستے میں مجھے ابو بکرہ، بھئی ایک ہے ابو بکر، ایک ہے ابو بکرہ، ابو بکر اور ہیں اور ابو بکرہ اور ہیں۔ ابو بکرہ کا نام ہے نفیع، حضرت نفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فلاقیانی ابو بکرہ تھا، ابو بکرہ میری ملاقات ان سے ہو گئی۔ فقال این ترید، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس آدمی کا معاون بننا چاہتا ہوں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں تو میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاون بننا چاہتا ہوں۔ قال ارجع، میاں واپس چلا جا، ابو بکرہ واپس چلا جا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سن رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، بسیفیہما، اپنی تلواروں کے ساتھ، فالقاتل والمقتول فی النار، یاد رکھنا کہ وہ قاتل بھی جہنمی ہوتا ہے، مقتول بھی جہنمی ہوتا ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضل قاتل، یہ بات تو سمجھ آتی ہے قاتل ہے تو جہنم میں چلا جائے گا، فما بال المقتول، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مد مقابل کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے یہ بھی گناہ گار ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ دیکھیے اگر ایک آدمی پلاننگ کرتا ہے، دیکھیے اس آدمی نے قتل کیا نہیں مگر قتل کا گناہ سر پر آ گیا، کیوں؟ لیکن قتل کا پکا ارادہ تو رکھتا تھا، پکی سکیمیں تو اس نے بنائی۔ ہمارے یہاں آج کل ایک بڑی عجیب سی رواج کی بات ہے، بھئی گناہ نہیں کیا نا یا اس حد تک نہیں پہنچے، ارادے بناتے اور کہتے یہ کون سا گناہ ہے؟ بھئی خیال خود بخود آ جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ یہاں پر میں یوں کروں گا، چوری یوں کروں گا، ڈاکہ یوں کروں گا، قتل یوں کروں گا، زخمی یوں کروں گا وغیرہ، پلاننگ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس پلان بنانے پر بھی اس کو گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ بات کوئی آ جاتی ہے تو فوراً جھٹکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً جھٹک دیں کہ میں اس بات کی پختگی کی طرف نہیں جا رہا، یہ تو اچانک خیال آ گیا۔ دیکھیں یہاں پر قال لقیت ابا ذر، حضرت معرور فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ذر سے ہوئی، بیر ربضہ، یہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور دیکھا تو حضرت ابو ذر پر بھی حلہ تھا اور آپ کے غلام پر بھی حلہ تھا۔ یہ تعجب تو ہوتا ہے نا کہ وہاں پر آج کا اگر دیکھو، آج اگر کسی نے وہاں پر 3 پیس کا استعمال کیا ہے اور اس کا جسٹ نوکر ہے اس نے بھی 3 پیس کا استعمال کیا ہو، تعجب تو ہوتا ہے، جیسی پینٹ اس کی ویسی ایسے اس کی، جیسی شرٹ اس کی ایسی اس کی،
جیسے ٹائی اس نے لگائی ویسے اس کے نوکر نے بھی لگائی، تعجب تو ہوتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھا تو ابو ذر وہ بھی حلہ کہتے ہیں جیسا نیچے تہمت ہے اسی طرح سے اوپر چادر ہے، یعنی نیچے بھی ایک چادر ہے اور اوپر بھی چادر ہے، اسے حلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابو ذر کے پر بھی حلہ تھا، ان کے غلام پر بھی حلہ تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا جناب یہ مساوات، آپ نے بھی ویسے ہی لباس پہننا اس نے بھی ویسے ہی لباس پہننا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں انی ساببت رجلا، دیکھو یار اصل وجہ یہ اس کی، ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو ذرا سخت الفاظ کہہ دیے تھے، اے شاتم تو، میں نے اس کو گالی دے دی، میں نے اس کو سخت الفاظ کہے۔ دیکھیں سخت الفاظ کہے جائیں تو بندہ وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے نا۔ سخت الفاظ انہوں نے کہے بھی کیا، فَأَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، اور میں نے آر دلایا اس کی ماں کے ساتھ۔ اور وہ کہا کیا تھا وہاں میں نے کہا ابن سودا، وہ کالی عورت کے بچے کدھر گئے تھے؟ یہ انداز حکارت والا تھا نا، ورنہ آج کل بھی دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں وہاں پر انہیں کہا جاتا ہے کالو، بھائی وہاں پر بھائی فلان، اور جو کالو کے ہیں ہمارے یہاں بٹوں کو بولا ہے بھائی وہ کالو کے جو ہیں۔ اب یہاں پر لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ توہین نہیں ہے، اور یہاں پر ایک توہین آمیز الفاظ تھے، وہ یہ تھے وہ کالی کے بچے، گالی دی، سخت لفظ کہے، فقالا، اور دیکھیں اس لفظ کو بھی گالی شمار کیا گیا، شاتم تو، میں نے گالی دی۔ یہاں پر پہلے بات ذہن میں رکھیں، یہ سخت لفظ دیکھیں، سخت لفظ سخت بولا جاتا ہے نا تو دوسرا بندہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے نا۔ پہلے بڑا تھا، کسی نے گالی دی وہ سمٹ گیا، اوہو مجھے گالی آ گئی۔ اب ذرا پہلے وہ حدیث پاک سنیں، حضور پاک فرماتے ہیں ای المومنین شتمتہ آذیتہ او جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ یا اللہ جس بندہ مومن کو میں سخت لفظ بول دوں، توجہ رہے، جسے سخت لفظ بولا جاتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں میرے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جس بندہ مومن کو میں سخت لفظ بول دوں یا کسی کو میں سزا دے دوں، میرے اللہ میرے اس سخت لفظ کو اس بندے کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنا دینا۔ او جلت فجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ، یا اللہ ادھر سے میں اسے جھڑکی دوں، ادھر سے اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کا ثواب لکھ دینا، اس کو میں کچھ ایک تھپڑ رسید کروں، اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ کا ثواب لکھ دینا، حتیٰ کہ یہاں تک قربتاً تقربوا بہا الیک یوم القیامہ۔ یا اللہ میں ادھر جس بندے کو میں جھڑک دوں اس بندے کو اعزاز یہ دینا کہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیں۔ لو مولانا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھڑکی کا کمال ہے، اور جھڑکی کا جب یہ کمال ہے تو پیار کا کمال کیا ہے؟ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر، اے ابو ذر تو نے اپنے اس آدمی کو اس کی ماں کا تانا دیا ہے، انکا عمران فیک جاہلیت، تیرے اندر جاہلیت، تیرے اندر تو جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں نا، جو تمہارے زیر دست ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ جل جلالہ انہیں تمہارے زیر نگیں بنا دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، جو تمہارے نوکر ہیں جو تمہارے غلام ہیں، دیکھو جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اور یہ مولانا بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے خصوصیت دیکھی ہے، آپ نے جو کھانا ہے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا کوئی اسپیشل انداز، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو شامل کرنا۔ جہاں کہیں گئے ہیں ایک بڑی خود فرما رہے تھے، ایک جگہ پر گئے تو وہ ان کے بہت بڑی جگہ تھی، وہ آگے 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 بہت آگے لے گئے۔ بابا جی نے مڑ کر دیکھا، فرمایا بھی میرا ڈرائیور،
وہ جس گاڑی پر گئے تھے، فرمایا بھی میرا ڈرائیور، انہوں نے کہا حضور وہ پیچھے ہم نے بٹھا دی ہے۔ وہ بابا جی کا ذرا جملہ سنیں، بابا جی فرماتے ہیں کہ پھر اگر یا تو اسے یہاں پر لے آؤ یا پھر مجھے وہاں پر لے چلو، یا اسے یہاں پر لے آؤ یا مجھے وہاں پر لے چلو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے جو ساہیوال سے لے کر لاہور تک میرے ساتھ آدمی آیا ہے اور جب کھانے کا پروگرام ہو تو میں اس سے الگ ہو جاؤں۔ وَلْيَلْبِسُوا مِمَّا يَلْبَسُوا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں تم مکلف نہ بناؤ، ما يغلبهم، وہ تکلیف نہ دو جس سے بیچارے یہ پریشان ہو جائیں۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسی تکلیف نہ دو جو ان پر تکلیف غلبہ حاصل کر لے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تم انہیں کوئی تکلیف دو بھی صحیح، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ دیکھیے حضور فرما رہے ہیں فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد کرو، جس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ بھی رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ خود اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے پاس میرا نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد بھی کرو گے۔ لو یہاں پر نبی کی مدد غیر نبی کر رہا یا نبی ہی کر رہا، تو یہاں پر اس طرح سے یہاں پر جو مدد کرنا ہے، مدد یہ کہہ دیا جائے یا علی مدد، اے علی مدد، یہاں پر کسی سے مدد لی جائے، یا رجال غیب بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر کچھ تو بیٹھے ہوئے نا یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں مگر ان لوگوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، رجال غیب۔ خود حضور فرماتے ہیں جب تمہیں کبھی پریشانی لاحق ہو جائے تو تم کہا کرو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، جو یہاں تو جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر اور کوئی ہے نہیں، کسی ایسے کوہسار میں ہو، مرغزار میں ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو۔ جس سے حالانکہ دیکھیں نا، کیا اس غیر اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خفیہ بندے ضرور ہیں، تو جنہیں دیکھا نہیں جا رہا، اس کا مطلب اس سے مدد کو طلب کیا جا سکتا ہے، اور یہ شرک لازم نہیں آتا۔ فرمایا کہ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تمہیں تکلیف دو تو ان کی تم مدد بھی کرو۔ دیکھیں جو ظلم ہوتا ہے نا، سارا ایک سطح کا نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑا ظلم جو ہے وہ ہے کفر کرنا۔ باقی اس کے مقابلہ میں چھوٹے موٹے ظلم بھی ہیں، کسی کے پیسے نکال لیے، کسی کی روٹی کھا لی، کسی کو تنگ کر دیا، کسی کو چٹکی لگا دی، کسی کا برتن پھینک دیا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلموں کی جو پوری داستان جو ہے، اور سب سے آخر والا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جو ہے، یا جسے یوں سے سب سے گہرائی والا ظلم جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ظلمن دونہ ظلم، بھائی ظلم ہوتا ہے وہ ظلم سے کم ہوتا ہے، کچھ ظلم زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ کا یہ حکم نازل ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ حکم نازل ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جنتی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو جمع نہیں کیا، ظلم کو جمع نہیں کیا۔ دیکھیں جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر توحید ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، اور جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر توحید نہیں ہوتی۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، بھائی جس بندے نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تو ظلم رہا ہی نہیں، اب تو وہاں پر توحید آ چکی ہے، کفر تو مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے لم یلبسوا ایمان، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔
اس ظلم سے مراد یہ ہے جو مسلمان رہتے ہوئے بندہ غیر فطری حرکتیں کرتا ہے، کسی کو چٹکی لگا دی، کسی کا دروازہ لگا دیا، کسی کا کنڈی توڑ دی، کسی کی چوری کر لی، کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، رہتا مسلمان ہے مگر کرتا ظلم ہے، ظلم کی بات. اور یہ سوچنا چاہیے یہ ظلم اس کے جب بندہ ظلم کرتا ہے نا، جب بندہ ظلم کرتا ہے تو پھر اس ظلم کی داستان بڑھتی 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 وہ کفر کے ساتھ جا ملتی ہے. ظلم کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو بڑھتا بڑھتا کفر سے جا ملتا ہے. اور کسی سے محبت کی جائے، ایمانداری سے پیش آیا جائے، کسی سے پیار کیا جائے، شفقت کی جائے، اس کا شجرہ نسب بڑھتا 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 ایمان کے ساتھ جا ملتا ہے. اللہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم. حضور یہ جو حکم ہے کہ وہاں پر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ایمان یہ لوگ جو ہیں وہ چسپاں نہیں کرتے ہیں. حضور ہم میں سے تو ہر بندہ ہی ظلم کرتا ہے، یعنی ظلم تو کر لیتا ہے. دیکھیں یہاں پر خدا نخواستہ بد نظری ہو گئی، ظلم، چغلی سن لی، ظلم، زبان کا ظلم کیا ہے، کسی کی چغلی کر دی، ظلم، وہ زور بازو کے ساتھ کسی کے گریبانوں پکڑ لیا، ظلم، وہ وہاں پر چلا گیا، ظلم. یہ جتنے بھی ظلم ہیں وہاں پر یہ سارے تو ظلم ہیں. حضور ہم میں سے ہر بندہ ظلم تو کر لیتا ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اس ظلم سے مراد ہے وہ ظلم عظیم، وہ ظلم عظیم جو شرک ہے نا، شرک یہ سب سے بڑا ہے. یہاں پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. دیکھو ایمان کے ساتھ چیزیں کچھ مل جاتی ہیں ظلم والی، اور وہ کون سی ظلم والی چیزیں ہیں؟ ظلم والی جو چیزیں ہیں وہ قانون فطرت سے ہٹ کر کام کرنا. جب بندہ قانون فطرت سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہو، اجتماع کے اعتبار سے ہو، جیسے بھی ہو صحیح وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.